الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. محمد عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا أو كما جاء في الحديث. برادران اسلام، خواتین ملت، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت تلاوت کی اس کا معنی یہ ہے، اور جس بات کی تم کو تحقیق نہیں ہے اس کو پھیلا کر، اس کو بتا کر، اس کو بول کر تم اپنی آخرت برباد نہ کرو. اللہ کانوں سے بھی، دلوں سے بھی، اور اللہ تعالیٰ کانوں سے، زبان سے، دلوں سے قیامت کے دن پوچھنے والے ہیں، یعنی آنکھوں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، تمہاری آپس کی عزتیں، تمہارے مال اور تمہاری جانیں ایسے ہی قابل احترام اور عزت ہیں جیسا کہ مکے میں ذی الحجہ کے مہینے میں 10ویں تاریخ کا احترام ضروری ہے، ویسے تمہارے مسلمان بھائیوں کی عزت، خون اور مال کی حفاظت اور عزت تم پر ضروری ہے. دین کی باتوں پر عمل کرنے سے دین کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. دین کی باتوں پر عمل نہ کرنے سے دین سے ایک طرح کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، دوری پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ہو، جب آدمی اس پر کر سکتا ہے، اس کو کر سکتا ہے، کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے معمولی بات ہے، اس پر عمل کریں تو کیا، نہیں کریں تو کیا. ایسا جب دل میں ارادہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا دین سے محبت کم ہو جاتی. اس لیے ہر وہ بات جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم کو بتائی ہے، اور جو باتیں اللہ کے رسول کی سنت سے معلوم ہیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس کی وجہ سے دل کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، دین سے ایک محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ سے قربت حاصل ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بتایا کہ ایک آدمی کہیں جا رہا تھا جنگل میں، بہت پیاس لگی اس کو، کنواں نظر آیا، کنویں میں اترا، پانی پی کر نکلا کنویں سے، دیکھا کہ یہ کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے، کتا جو گیلی میٹی تھی کنویں کے پاس اس کو چاٹ رہا ہے۔ اس کے دل میں بات آئی، اس کتے کو بھی شاید ویسی پیاس لگی جیسے مجھے پیاس لگی تھی، میں تو پی لیا، اب کتا کہاں سے پیتا؟ کنویں میں اتر کے خود اترا، کنویں میں اتر کے اپنا جو جوتا تھا وہ نکالا، اس میں پانی بھر کے منہ سے پکڑ کے اوپر چڑھ کے آیا، کتے کو پلا دیا۔ یہ معمولی نیکی سمجھیں گے نا آپ، کتے کو پانی پلانا، ویسے کتنے جانور، کتنے کتے، کتنی بلیاں پیاسی ہوں گی، بھوکی ہوں گی، ہم ان کو کچھ بھی کھلا سکتے، پلا سکتے، پلانا چاہیے، کھلانا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ معمولی نیکی جس کو ہم سمجھتے ہیں، اس کا بدلہ کیا ملا؟ اللہ نے ان کو جنت میں داخلہ دے دیا، پلایا کتے کو پانی۔ ہم سمجھیں گے کیا بڑی نیکی بھائی، کتے کو پانی پلا دیا، وہ کون سی بڑی نیکی ہوگی؟ نہیں جی، آدمی نے یہ سوچا کہ میں بھی اللہ کی مخلوق، یہ بھی اللہ کی مخلوق، اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کی تکلیف دور کرنا چاہیے۔ صحابہ نے جب یہ سنا، تھوڑا سا صحابہ کو تعجب ہوا، کتے کو پانی پلائے، جنت مل گئی۔ پوچھا صحابہ نے، اللہ کے رسول کیا ایسا جانوروں کو، کتے کو پانی پلائیں گے بھی تو ان کو جنت ملے گی؟ کہا ہر وہ چیز جس میں جان ہو اس پر رحم کرنا چاہیے، اس کی تکلیف کو دور کرنا چاہیے۔ ہاں کچھ چیزیں ہیں کہ جن کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ ان کو مار دو، قتل کر دو، مکے میں ہو تو بھی مکے سے باہر، نماز میں ہو تو بھی نماز سے باہر، احرام کی حالت میں ہو تو سادہ لباس میں مارو۔ فرمایا سانپ رحم نہیں کرنا، مار دینا، بچھو مار دینا، رحم نہیں کرنا، چوہا مار دینا، رحم نہیں کرنا، چیل نہیں رحم کرنا، اس کو نہیں کھلانا، اس کو مارنا، شریر کوا، کالا کوا جو کہ تکلیف دیتے ہیں، اس کو مار دینا۔ 5 چیزیں آپ نے بتائی، باقی جتنی چیزیں ہیں سب پر رحم کرنا چاہیے، ہے نا، تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ تو ایک نبی کے متعلق ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں، ایک نبی کہیں جا رہے تھے، نیند آئی، لیٹ گئے، وہیں کہیں چونٹی کا بل تھا، سوراخ تھا، نہیں سوچے ہوں گے، نہیں دیکھے ہوں گے، سو گئے، چونٹی کاٹی ان کو، نیند سے اٹھے، تکلیف ہوئی، اس کو بھی مار دیا، اور جتنی چونٹیاں تھیں سب کو مار دیا، جلا دیا۔ اللہ نے کہا نبی تم کو ایک چونٹی کاٹی، اس ایک چونٹی کو مارنا چاہیے، ساری چونٹیوں کو کہیں مارے؟ دیکھیے بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، گھر کے اندر سب چونٹیاں آتی ہیں تو ان کو جو ہے پوری طرح کرسنال ڈال دیا یا پاؤڈر ڈال دیا، فلاں ڈال دیا، ڈال کر ان کو سب مار دیتے ہیں۔ وہ ہم کو تکلیف دے نہ دے، تکلیف دے تو مارنا چاہیے، کاٹے تو مارنا چاہیے، ورنہ تو اللہ کی مخلوق ہے نا، رحم کرنا چاہیے، اس کا راستہ بنا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سفر کرتے ہو نا، رات میں سونا پڑتا نا، جو راستہ بنا ہوا ہے اس کے ذرا ہٹ کر سو، اس لیے کہ راستے میں جانور یہ وہ آتے جاتے رہیں گے، تمہاری وجہ سے ان کو تکلیف،
وہ کاٹیں گے تم مارو گے، ایسا ہو جائے گا نا۔ ہمارے پیارے نبی کتنا خیال کرتے تھے انسانوں کا ہی نہیں، جانوروں کا بھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے تم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، صرف انسانوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، جانوروں کے لیے، درختوں کے لیے، سب کے لیے۔ ہمارے پیارے نبی ایسے ہی تھے۔ تو ایک چھوٹی نیکی کتے کو پانی پلایا تو اس کو جنت مل گئی۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ جاتے آتے رہتے ہیں، کوئی بلی کا بچہ چیختے چلاتے رہتا ہے بھوک سے، اب ہم کر جا رہے ہیں تو اور بات ہے، گھر میں کوئی بلی کا بچہ آ گیا، دودھ پلا کے بھیج دیا صاحب، یہ سمجھ کے کہ یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اس آدمی کو کتے کو پانی پلائے تو جنت ملے گی، میں اس بلی کے بچے کو پانی دودھ پلا رہا تو انشاءاللہ مجھے بھی جنت ملے گی۔ ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی نہیں ہے، اللہ کے پیارے رسول کی بات بڑی ہوتی ہے، سمجھانے کے لیے بولتا ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی عمل کرنے سے جنت مل جاتی ہے۔ اب یہ سمجھ کے آدمی ارے چھوٹے کام کرنے سے بھی جنت ملتی ہے جی، گناہ بھی کرے اس کے ساتھ، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، وہ کہتے ہیں میں جب بھی یہ حدیث بیان کرتا ہوں کتے کو پانی پلانے سے جنت مل گئی، دوسری حدیث بھی سناتا ہوں تاکہ لوگ ایک بات سن کے خوش نہ ہو جائیں اور گناہوں سے غافل نہ ہو جائیں۔ یہ ایک عورت، دیکھیے کبھی مرد کا واقعہ کبھی عورت کا واقعہ، اس لیے عورتوں کو بھی اپنے متعلق سوچنا چاہیے کہ ہمارے متعلق دین کے اندر کیا کیا بتایا گیا ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک عورت ایک بلی کو باندھ دی، کچھ کھالی ہو گئی، دودھ پیلی ہو گئی، غصہ آتا ہے نا، معلوم یہ ہونا چاہیے کہ اس طرح کبھی کتا کھا لیا، بلی دودھ پی لی، کچھ کھا لی، ہم کو سمجھنا چلو بھائی کھا لیے اللہ ثواب دے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب کھیت بوتا ہے، سمجھ لیں جوار ہے، دھان ہے، گیہوں اس طرح کا سمجھ لینا، یا آم ہے، جام وغیرہ ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پودوں سے، پھلوں سے، ان غلے سے اگر جانور پرندے کھا لیں اس کا بھی ثواب اس کو ملتا ہے، حالانکہ یہ جانوروں کے لیے پیرا نہیں، مارکیٹ میں بیچ کے پیسہ کمانے کے لیے وہ امرود کا نہیں تو جام کا سب لگا ہے، کھا لیے جی پرندے، آم نوچ کے کھا لیے یا کوئی جام نوچ کے کھا لیے توتا ہوتا، اس کا بھی ثواب ملے گا باغ والے کو، کیوں؟ وہ بھی اللہ کی مخلوق نا، اس کی وجہ سے نیت کر لینا، چلو بھائی جانور کھا لیا کیا اللہ ہم کو ثواب دے گا، اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی نے ہم کو بتایا ہے، لکھا تھا جتنا بچنا بچ گیا، جو پرندے کھانا تھا کھا لیے، تقدیر۔ اب اس طرح بلی پی لی بھائی دودھ، اب اس کو سمجھنا چاہیے، چلو جی پی لی، آئندہ سے ذرا احتیاط سے رکھیں، دودھ بند کر کے رکھیں، پھلا کر کے اونچی جگہ رکھیں، ایسا ہونا چاہیے نا۔ اب اس کو غصہ آیا، کہا کہ دودھ پی لیے، اس کو میں بتاتی ہوں، پکڑی اس بلی کو، پکڑ کے باندھ دی، اور تڑپ رہی ہے بھوک سے، پیاس سے، کیڑے مکوڑے بھی آتے ہیں تو کھانے کے لیے رسی اتنی لمبی نہیں ہے، وہ جا کے منہ ڈال کے کھا لے، ایسے ستایا۔
یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی۔ اب کیا ہوا؟ جہنم۔ جب یہ بات آتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ عورت مسلمان رہی ہوگی اپنے زمانے میں رہی، لیکن کیا اللہ کی مخلوق کو ستایا، اس کو پکڑ کے باندھ کے رکھا اور یہ کپ دودھ کے بجائے اس کی جان لے لی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام اتنا امن پسند دین ہے کہ انسان کو مارنا بڑی بات، جانور کو بھی اگر بلا حق مارے تو تم کو اللہ کے یہاں عذاب ہوگا۔ یہ ہمارا اسلام ہم کو سکھاتا ہے۔ تو لہذا دین کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے میں گزشتہ جمعے میں بتایا تھا دین کی باتیں کیا ہیں، وہ جاننے کے لیے علم چاہیے۔ یہ تو بیان سننا چاہیے جس کے اندر دین کی باتیں بتائی جائیں، جب نہ عمل کرے گا انسان۔ اب کتنے لوگوں کو یہ سب کیا معلوم تھا؟ چونٹی کا قصہ اور سب کتے کا قصہ، بلی کا قصہ سنے ہوں گے لیکن سمجھے نہیں ہوں گے۔ بھئی ان کے ساتھ خاص وہ، اس کے بعد آپ سب کتے کو پانی وانی پلائیں اور کچھ کھلا دیے بھوکے کتے کو، اب نہیں ثواب ملتا، یہ سب بیکار ہے۔ ایسا سمجھنا نہیں چاہیے۔ اسی لیے صاحب پوچھے نا اللہ کے رسول جاندار پر، کتے پر بھی رحم کرنے سے ثواب؟ ہاں جی، ہر جاندار پر رحم کرنے سے، ان کو کھلانے پلانے سے تم کو ثواب ملے گا۔ دور نہ جائیے، کتنا کھانا ہمارا لے جا کے کچرے میں ڈالتے ہیں، بھئی بچ گیا، کچھ ہو گیا، کچھ ہو گیا۔ اگر ایک انسان یہی سوچے اس کھانے کو اٹھا کے ایسی جگہ رکھیں جہاں بلی کتے آتے ہیں وہ کھا لیں گے، ثواب ملے گا نا۔ دین کی کسی بات کو معمولی نہ سمجھیے، بڑا ثواب اللہ نے رکھا ہے دین کی باتوں میں۔ اس لیے دین کی ہر بات پر عمل کرنے سے دین سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے، اور دین کو جنہوں نے پہنچایا ہمارے پیارے نبی، ان سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ بھئی اللہ کے رسول کی سنت بھائی، اللہ کے رسول فرمائے، ایک مثال یوں سمجھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھانا کھاتے نا رومال میں ہاتھ پہنچنے سے پہلے چاٹ لو، انگلی منہ میں ڈال کے چاٹ لو، نہیں تو چٹا دو، بچے ہیں کچھ بھی ہیں، لو بیٹے چاٹ لو۔ اس سے پہلے رومال سے ہاتھ نہیں دھونا۔ یوں سمجھ لیجئے ہمارے طرح سے ہاتھ نہیں دھونا، یہاں کھانا لگائے، وہاں دال لگی ہے، وہاں کچھ بھی لگائے، سب لگائے، جا کے ہاتھ دھو لے۔ کہا نہیں جی ایسا نہیں کرنا جی۔ اب ہم لوگ کتنا خیال کرتے اس کا، اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی سے اتنی محبت ابھی پیدا نہیں ہوئی ہمارے دلوں میں، اس لیے ہم جاتے ہاتھ دھو لیتے۔ خاص کر جو دعوتیں ہوتی ہیں، اللہ کتنا کھانا جی، ایک تو گرتا ہے اور پھر نالی میں جاتا ہے، ایسی ہاتھ لے جا کے دھوتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی نے دونوں باتیں سب بتائی۔ ایک تو کہا کہ پلیٹ پوچھ کے کھاؤ، کچھ بھی نہیں رہنا پلیٹ میں، ایسے معلوم ہو کہ صاف پلیٹ ہے۔ ہمارے ہاں دو باتیں ہوتی ہیں، کچھ حریص لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ رکھ لیتے ہیں، کھانے نہیں ہوتا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ مسلمان بھی، کافر تو زیادہ کرتے ہی، مسلمانوں کو بھی ہم نے دیکھا ایسی پلیٹ میں اتنا ہے، بس جا کے ہاتھ دھو لیا۔ دین کی باتوں کا لحاظ ہے، اللہ کے رسول سے کیسے محبت پیدا ہوگی؟ دوسرا ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو کھڑے رہتے ہیں لوگ کھلانے پلانے کے لیے، یہ بھی ایک مصیبت ہے، جو لوگ کھڑے رہتے ہیں سڑکوں پر، اور لے لو اور لے لو، گرم ڈال لو، ٹھنڈا ڈال لو۔ کیا جی ضرورت کا کھا لیں گے، جتنا ہے اتنا کھائیں گے، لا کے رکھ دیا۔ اور خاص کر وہ لوگ جو سسرال کے سمدھی آنے کو ان کو کھلانے کی
بہت فکر، اور ڈالو، کیا کرے گا انسان؟ اپنے پیٹ کے مطابق کھائے گا، اس کا چھوڑ کے چلے جائے گا۔ وہ گناہ کس کو؟ تم کو، جو زبردستی ڈالے۔ اتنا گناہ تم برداشت کر سکتے؟ قیامت میں اللہ پوچھے گا نا، ہاں پوچھ کے ڈالے ایک دو لقمہ ٹھیک، بغیر پوچھے لا کے ڈال دیا، کتنا بڑا گناہ ہے جی۔ وہ کھائے گا کیا؟ نہیں کھا سکے گا، چھوڑ کے جائے گا۔ ہمارے پیارے نبی کی سنت کے خلاف ہوا نا، برتن پوچھ کر کھاؤ۔ اس سے بھی زیادہ ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں، اذا سقطت لقمۃ احدکم فلیأخذها ولیمت ما بها من اذى ثم لیاکلها ولا یضعها للشیطان۔ کھاتے وقت روٹی یا نیوالا گر گیا، دسترخوان پر کھاتے، اٹھا کے کچھ بھی ہے تو اس کو ہٹا کے کھا لو، چھوڑنا نہیں، اس کو پھینکنا نہیں۔ وہ جائے گا شیطان کے منہ میں، اور شیطان تمہارا دوست بنے گا۔ دیکھو، دین کی کسی بات کو معمولی نہ سمجھو، کرنے کی بات ہو تو بھی، نہیں کرنے کی بات ہو تو بھی۔ یہ نہیں کرنا ہے معمولی گناہ نا، چھوٹا گناہ، ایسا نہیں سمجھنا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کے پوچھ کے صاف کر کے کھا لو، شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔ یہ بھی فرمایا، لا تدرون فی ای طعامکم البرکہ، اللہ نے برکت رکھی ہے کھانے میں، وہ برکت ہو سکتے ہیں اسی لقمے میں جو گر گیا۔ شیطان بھی ہمارے پیچھے رہتا ہے، اور شیطان ہم سے زیادہ دیکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کو یقین ہو کہ اس لقمے میں برکت ہے، گرا دو اسے، تاکہ ان کی روزی روٹی میں برکت نہ ہو، کمائی میں برکت نہ ہو، ان کو پریشانی ہو، بیماری آئے ان کے جسم میں۔ یہ لقمہ جائے گا تو گھر میں برکت، کھانے پینے میں برکت، جسم کے اندر بھی خون تازہ پیدا ہوگا، یہ عبادت کرے گا، صحت مند رہے گا۔ گرا دو اس لقمے کو۔ شیطان بھی کبھی آگے گرا دیتا ہے، وہ اس طرح کے صاحب کھاتے کھاتے کچھ بھی بات ہوئی، ٹھچکایا، گر گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ لگ گیا کہ لقمہ گر گیا، اب انسان کیا کرے، اٹھا کے کھائے، شیطان مایوس ہو جاتا ہے۔ چھوڑ دیے تو شیطان کامیاب ہوگا، وہ برکت کا لقمہ شیطان کھائے۔ اب جب یہ حدیث سنے گا انسان تو اس کا خیال کرے گا، دسترخوان بچھا کے کھانا، صاف جگہ کھانا، لقمہ گر گیا تو اٹھا کے کھا لینا۔ ہم کو بھی یہی حکم، ہمارے بچوں کو بھی یہی حکم۔ بچوں کے ہاتھ سے بھی گر جاتا، کبھی بسکٹ دیے، کبھی کیے۔ جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں نا، وہ مسلم سوسائٹی تو نہیں ہے نا، عیسائیوں کی، یہودیوں کی، غیر قوموں کی سوسائٹی۔ وہ گرتا ہے تو کھاتے نہیں اٹھا کے، جیسے بسکٹ گر گیا، ٹرین میں بیٹھے رہتے ہیں نا، کھانا 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 کھانا۔ مسلمان بھی، عیسائی بھی، کافر بھی، سب نہیں کھانا، نہیں کھانا، نیچے گر گیا۔ ارے کیا جی، آمدن وہاں اٹھا کے پھونک کے کھانا چاہیے، بچوں کو کھلانا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی کی بات جی، ہمارے پیارے نبی کی بات ہم کو پیاری کہ تمہارا طریقہ ہم کو پیارا، تمہارا طریقہ نہیں۔ اللہ نے اسی بسکٹ میں میرے بچے کی صحت رکھی ہوگی، برکت رکھی ہوگی، اللہ تعالیٰ اسی میں، اللہ تعالیٰ خیر و برکت رکھا، کھلاؤ۔ جب چل کر ہمارے دلوں میں دین سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کبھی کبھی انسان کے منہ سے کوئی بول نکلتا ہے، کوئی بات نکلتی ہے، کوئی کلمہ نکلتا ہے، آدمی اس کو معمولی سمجھتا ہے، کیا ثواب ملتا ہے اس میں؟ کہتے نہیں، اتنا ثواب کبھی کبھی اس کا ہوتا ہے کہ جنت میں چلے جاتا ہے۔ جیسے تھوڑی دیر کے لیے ہم سمجھیں، لا الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یا صرف یوں سمجھیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا یوں سمجھیں لا الہ الا اللہ، زبان سے کلمہ نکلا، اس کا درجہ کتنا بلند ہے اللہ کو معلوم، معمولی نیکی نہیں۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمائش کی، اللہ مجھے ایسی دعا سکھا، مجھے ایسا ذکر سکھا کہ یہ میں وہ بول کر تجھ سے راز و نیاز کروں، تجھے ذکر کروں، تیرا ذکر کروں۔ اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ کہو۔ موسیٰ علیہ السلام نبی، بہت بڑے نبی، 5 بڑے نبیوں میں سے ایک نبی، انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ مجھے ایک دعا سکھا، تو اللہ نے یہ دعا سکھا دی، لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کل عبادک یقولون یا اللہ، اللہ یہ تو سب بولتے نا اللہ، اسپیشل ذکر چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام شاید اس کو اسپیشل نہیں سمجھے کہ کوئی دوسرا ذکر سکھائے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے کہا موسیٰ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں، ترازو کے 2 پلڑے رہتے نا، 2 تٹے بولتے نا ویسا، اس میں رکھ دو لا الہ الا اللہ کو، اور دنیا کی ساری چیزوں کو دوسرے میں رکھو، لا الہ الا اللہ بھاری، باقی سب اوپر چلے جائے گا۔ یہ اتنا بڑا ثواب کا کلمہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ سوچئے مومن کو چاہیے کہ سب جو بھی سنتا ہے اس پر عمل کرنے کا شوق بھی ہونا چاہیے، عمل کرنا بھی چاہیے، نیکی کو کبھی معمولی نہ سمجھو۔ ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں، مسلم خواتین، مسلمان عورتوں سنو، کوئی بھی نیکی کو، ہدیے کو، تحفے کو معمولی نہ سمجھو۔ اگر تم سالن پکائے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول نے فرمایا سالن پکائے نا، پانی ذرا زیادہ ڈالو، پڑوس میں ہی نا ان کو بھی 2 چمچے بھیج دو، محبت پیدا ہوتی ہے، اپنے بھائیوں کی عزت کرنے سے، قدر کرنے سے جنت ملے گی۔ یہاں تک فرمایا آپ نے ایک عورت کے دل میں خواہش، میری بہن پڑوس ہے، ایک تحفہ دینا چاہتے بھی اسے، کچھ نہ کچھ تحفہ دیں، تلاش کری تو کیا ہے گھر میں، کیا بھی نہیں، ہمارے یہاں تو قارون کا خزانہ ہے، سب جمع کر کے رکھے، کیا دینا سمجھ میں نہیں آتا، اتنا ہے اتنا ہے اتنا ہے، کیا دینا سمجھ میں نہیں آتا۔ اور ایک شو کیس بھی ہوتا ہے، صرف دیکھنے کا ہے، استعمال نہیں کرنا، اسے ہاتھ نہیں لگانا، وہ سب رہتا ہے ہمارے پاس۔ اور وہاں کیا حال ہے، کچھ بھی نہیں جی، لوہے کی انگوٹھی لاؤ جی، تمہاری شادی کرتے ہیں، لوہے کی انگوٹھی، وہ بھی نہیں نا اللہ کے رسول۔ ایسے گھر نہ، ہمارے گھروں میں قارون کا خزانہ۔ اب اس عورت کے پاس کچھ بھی نہیں تحفہ دینے کے واسطے، بازو گھر کو دینا چاہیے نا۔ فرماتے اللہ کے رسول، بکری کا بوٹ ہے نا، کھر بولتے اسے اردو میں، وہ پایا گرم کر کے نکال کے پھینک دیتے نا، کھر بولتے اسے، وہی ہے، وہی دو۔ وہ سمجھے گی کہ دیکھو کتنی محبت ہے میری اس کے دل میں، سب کچھ بھی نہیں ملا تو یہ بھیجی۔ غلط پڑوسی ہوگا یا پڑوس کی عورت غلط ہوگی، دولے عقل ہے کیا اسے، یہ کھاتے بھی نہیں کچھ بھی نہیں، یہ ڈاکومنٹ بھیجی، حدیث نہیں معلوم نہ اسے، حدیث سنتی تو بولتی ہاں یہ میری بہن حدیث پر عمل کری، دیکھو میں بھیجی نہیں انہیں بھیج دی۔ اس لیے علم چاہیے، دین ایسے نہیں آتا، سیکھنے سے آتا ہے، سننے سے آتا ہے، سن کر عمل کرنے سے آتا ہے۔ لہذا نیکی کو معمولی جو سمجھتے ہیں نا، معمولی مت سمجھو، بہت بڑی نیکی ہو جاتی ہو۔ اللہ کو پسند آئی، بلی کو پانی پلا دیے، اللہ جنت دے گا۔
کتے کو کھلا دیے اللہ جنت دے گا. جب کتے بلی کو کھلا دیے غریبوں کو مدد کرے. کبھی کبھی رہتے جی بہت بھوکے پیاسے آ جاتے, 10-20 روپیہ کیا ہو جائے گا, کتے کو پلائے, بلی کو کھلائے, جنت میں. بھوکے انسان کو یہ مت دیکھو, ہندو مسلمان کافر کرسچن مت دیکھو جی, ہاں اس کو مت دو جو لیا پیسے اور سیدھا پہنچا پینے کے لیے, نعوذ باللہ, معلوم ہو گیا پیوٹ ہے, اس کو مت دو. باقی سب کی مدد کرو جی. پتہ نہیں ہم کو کس طرح سے اللہ ہم کو جنت دے گا. لہذا نیکی کو معمولی نہ سمجھو, ویسی برائی کو بھی معمولی نہ سمجھو. انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کی ہر بات کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے. دین کی باتوں پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اسلام کی حالت میں رکھے اور ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہم کو بلا لے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.